کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے تنازعات، عالمی معیشت اور پرانی مذہبی پیشین گوئیاں یہ سب آپس میں جڑی ہوں؟ آج ہم ایک ایسے ہی بہت غیر معمولی نظریے پر بات کریں گے جو ان تینوں چیزوں کو ایک بڑی حیران کن کہانی میں جوڑتا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہم جو عالمی تنازعات روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، ان کی اصل وجہ وہ بالکل نہیں ہے جو ہمیں میڈیا پر بتائی جاتی ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ماخذ کے مطابق اصل کہانی آخر ہے کیا۔ اچھا، تو اس پورے نظریے کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بڑا سیدھا سا ہے۔ وہ یہ کہ عالمی طاقت کا راستہ ہمیشہ دنیا کی معیشت سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی جو دنیا کے پیسے کو کنٹرول کرتا ہے وہی دنیا پر راج کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ پہلے عالمی معیشت پر برطانوی پاؤنڈ کی حکمرانی تھی، پھر یہ طاقت امریکی ڈالر کو منتقل ہو گئی۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے؟ اور یہیں آ کے اس تھیوری میں ایک بہت چونکا دینے والا موڑ آتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ڈالر پہ چلنے والا موجودہ مالیاتی نظام جو ختم ہوگا وہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بند تباہی ہوگی۔ یہ جو اقتباس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیدھا اسی ماخذ سے لیا گیا ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مالیاتی تبدیلی کتنی یقینی ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق امریکہ کی جو یہ اتنی اونچی اڑتی ہوئی معیشت ہے نا، یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، ایک ایسا منصوبہ جو امریکی قیادت کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس تھیوری کے بالکل مرکزی نقطے پر۔ اس کے مطابق یہ ساری معاشی اور سیاسی چالیں صرف ایک مقصد کے لیے چلی جا رہی ہیں، اسرائیل کی ایک بڑی جنگ کے لیے سٹیج تیار کرنا۔ تو اس ماخذ کے مطابق یہ پورا منصوبہ 4 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ پہلے امریکہ اور ڈالر کو ختم کیا جائے گا، پھر اسرائیل کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹایا جائے گا، اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوگی اور آخر کار اسرائیل ایک نئی عالمی طاقت بن کر ابھرے گا۔ اس مبینہ منصوبے کا ایک بہت ضروری حصہ ان طاقتوں کو راستے سے ہٹانا ہے جو اسرائیل کے اس عروج میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ دیکھیے، اس تھیوری کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن، صدام حسین یا افغانستان میں طالبان، یہ سب اصل خطرہ نہیں تھے، یہ تو بس شطرنج کے پیادے تھے، اصل کھلاڑی کوئی اور ہیں۔ تو پھر اصل رکاوٹیں ہیں کون؟ اس ماخذ کے مطابق پہلی حقیقی رکاوٹ ہے پاکستان کی جوہری صلاحیت، اور دوسری بڑی رکاوٹ وہ ہے ایران کی میزائل صلاحیت۔ یہ نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل ہدف دراصل پاکستان اور ایران ہے، جنہیں اسرائیل کے حتمی عروج کے لیے راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ یہاں سے یہ پورا سیاسی تجزیہ ایک روحانی پہلو اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ دراصل اسلام کی ان پیشین گوئیوں پر مبنی ہے جو آخری زمانے کے بارے میں ہیں۔ اس پیشین گوئی کے بالکل مرکز میں دجال کا کردار ہے۔ اسلامی علم الآخرت میں اسے جھوٹا مسیحا یا اینٹی کرائسٹ مانا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ اور یہاں آ کر یہ تھیوری ان دونوں چیزوں کو سیدھا سیدھا جوڑ دیتی ہے۔ اس کے مطابق اسرائیل کا آخری سپر پاور بننا دراصل دجال کے مشن کی تیاری ہے، جس کے بعد وہ یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس محض کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے خلاف ایک مزاحمت بھی اٹھے گی اور وہی ایک آخری فیصلہ کن جنگ کا سبب بنے گی۔ اچھا، تو یہ مزاحمت کہاں سے آئے گی؟ یہ آئے گی خراسان کے تاریخی علاقے سے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں آج کا افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے آتے ہیں۔ پیشین گوئی کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آزادی کی فوج اٹھے گی۔ اسی مزاحمت کے بارے میں ماخذ سے یہ اقتباس لیا گیا ہے جو اس آنے والی جوابی تحریک کی تصویر کشی کرتا ہے۔ تو اس پیشین گوئی کا انجام کیا ہوگا؟ ایک آخری زبردست جنگ، اور اس کے بعد اس نظریے کے مطابق انصاف کی جیت ہوگی اور یروشلم سے ایک نئے پرامن دور کا آغاز ہوگا۔ تو جو سوال یہ نظریہ ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جیو پولیٹکس کو اس پیشین گوئی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو کیا دنیا کو سمجھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔